میرے معزز دوستو اور حاضرین کرام، قابل قدر سامعین عظام اور مصلیان عظام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب مؤذن صدائیں لگا دے، جب مؤذن جو ہے جمعے کی نماز کی اذان لگا دے، من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کا، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب ہمارے کانوں میں مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دے جائے، ہمارے کانوں میں مؤذن کی صدا یعنی اللہ کا اعلان سنائی دے جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو سب سے پہلا کام ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے جمعے والے دن، ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑیں۔ یہاں پر اللہ کا ذکر سے مراد خطبہ ہے، ایک خطبہ جو عربی زبان میں ہوتا ہے اور ایک خطبہ جو ہے مقامی، اور جو عوام جس زبان کو جانتی ہے اس زبان میں دیا جاتا ہے، لیکن اس خطبے کی اہمیت بھی اتنی ہے جتنی عربی خطبے کی ہے، کیونکہ عربی خطبہ اگر ہم دیں تو عربی خطبہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام کے سمجھ میں آ جائے، اور نہ ہی اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہماری مقامی اور پیدائشی جو زبان ہے وہ اردو ہے، تو اس خطبے کو اسی جگہ پر برقرار رکھا گیا، اور اس سے قبل کچھ چند منٹ جو ہے اردو خطبے کا ایک نظم کیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں اور دیگر مذاہب کا ہم تجزیہ کریں، کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ملتا ہے، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ نظم ہو کہ جو ہے وہ اپنی عبادت سے پہلے کچھ قبل جو ہے گفتگو کر لیا کرا کریں۔ نہ کسی عیسائیوں میں یہ طریقہ ہے، نہ ہی کسی یہودیوں میں یہ طریقہ ہے، اور نہ ہی کسی جو ہے سکھوں میں یہ طریقہ ہے، اور نہ ہی کسی اور دیگر مذاہب میں یہ طریقہ موجود ہے کہ ان کا کوئی پادری، ان کا کوئی جو ہے راہب اذان سے، نماز سے قبل کچھ چند منٹ جو ہے پہلے عوام کو دین کی اور اپنے مذہب کی باتیں سنائے۔ یہ ان کے یہاں طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں طریقہ موجود ہے۔ ہمیں اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اور یہ جو اردو خطبہ ہوتا ہے اس کو فاسعوا الی ذکر اللہ کی طرح جو ہے جب اذان سنائی دے جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ کی طرح جو ہے فوراً دوڑ کر کے اس خطبے کی طرف آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس جو ہے تمہارے کانوں میں جمعے کی نماز کی صدا یعنی کان میں تمہارے آواز آ جائے، مؤذن آواز لگا دے، مؤذن صدا لگا دے، اللہ کی آواز کو بلند کر دے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دینا، اپنے سارے کام کو چھوڑ دینا۔ آپ چاہے کسی کام سے وابستہ ہوں، آپ سارے کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ دے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنی انجینئر کو چھوڑ دے، اگر کوئی نوکر ہے تو وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ دے،
اگر کوئی آفیسر ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر کے سب سے پہلا جو کام اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے جمعے والے دن جو لازم ہوتا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ ہر کام کو چھوڑ دینا ہے. کوئی سا بھی ہمارا کام ہو, جو کام جو ہے جمعے کی نماز کے لیے دیری کا سبب بن رہا ہے, اس کام کو کرنا ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. یہ علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جمعے کی جب اذان سن لی جائے اب کوئی کام کرا جائے گا, اگرچہ کوئی جو ہے تلاوت ہی کیوں نہ کر رہا ہو, اگرچہ کوئی جو ہے ذکر و اذکار ہی کیوں نہ کر رہا ہو, اگرچہ کوئی جو ہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو, چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو, تب اس کے لیے وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ناجائز ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف چلے گا, یعنی مسجد میں آئے گا اور خطبے کو سنے گا. اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے, اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے, اسی میں ہی تمہارے لیے خیر خواہی ہے اگر تم جانتے ہو. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھدار ہو, اگر تم صاحب بصیرت ہو, اگر تم دانش مندی رکھتے ہو, تو پھر تمہارے لیے اسی میں بہتری اور بھلائی ہے کہ جمعے کی جب اذان دے دی جائے تو سب سے پہلے مسجد کی طرف آنا ہے, اپنے سارے کاموں کو ترک کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم یہ غور کرتے ہیں بات, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمعے کی جب اذان لوگ سنتے ہیں تبھی جو ہے نہانے کے لیے جاتے ہیں, تبھی جو ہے غسل کے لیے جاتے ہیں, یا تبھی جو ہے اپنے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں. یہ عمل ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ عمل اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ عمل سراسر جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف لے کر کے آتا ہے, اور جو ہے جمعے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کی فضیلت کو گھٹاتا ہے. کیونکہ یہ جمعہ کا دن, یہ تو شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ جیسے جو ہے سنیچر کو جو ہے یہودیوں کے لیے جو ہے پورا عبادت کا دن دے دیا گیا, عیسائیوں کو اتوار کا دن پورا عبادت کا دے دیا گیا, اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم اس دن یعنی سنیچر والے دن کوئی اور دوسرے کام نہیں کر سکتے ہو, نہ تم اپنی تجارت کر سکتے ہو, نہ تم اپنی زراعت کر سکتے ہو, نہ ہی تم اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہو. یہ ان عیسائیوں اور یہودیوں سے کہہ دیا گیا. لیکن ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے جو اعلان کرا, جو ہم سے کہا گیا, اللہ رب العزت نے صرف اتنا کہا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے تو بس سارے معاملات کو چھوڑ کر کے اپنی نماز کے لیے آنا ہے, اپنے خطبے کے لیے آنا ہے, اتنا کہا گیا. اگر وہی کام ہمارے ذمہ لگا دیا جاتا کہ پورا دن جو ہے تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے, تب پھر سوچو ہمارے لیے جو ہے کیسی جو ہے دقت کی بات ہوتی. تو یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر شکر ہے کہ اس نے جو ہے چند لمحہ, چند منٹ, یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد فوراً جو ہے فانتشروا فی الارض, اللہ کے رزق کے لیے جو ہے زمین پر پھیل جاؤ, یہ اس نے اعلان کر دیا. تو جس طرح جو ہے ان عیسائیوں نے جو ہے رب کی ناشکری کری تھی, انہیں جو دن دیا گیا تھا کہ اس دن تم شکار نہیں کر سکتے ہو, یہ دن تمہاری خاص عبادت کے لیے ہے, اس دن تمہیں اللہ کی ریاضت اور بندگی ہی کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی ناقدری کر دی, اللہ کے حکم کی پامالی کر دی, اللہ کے حکم کی عدولی کر دی. تو نتیجہ کیا ہوا, اللہ رب العزت نے فَجَعَلَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا اعلان نہیں مانا, اللہ کا قرآن نہیں مانا, اللہ کا پیغام انہوں نے نہیں مانا, اس کی جو ہے ناقدری کر دی تھی. تو آج اسی طرح ہم بھی جو ہے اکثر جو ہے یہ جمعے کی جو فضیلت ہے, جمعے کی نماز کی جو فضیلت ہے, ہم اس فضیلت کو گھٹاتے آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی جو ہے شکلوں کو بگاڑ دیا جائے, ہماری بھی شکلوں کو جو ہے تبدیل کر دیا جائے, کہیں ہمارے اوپر اس گناہ یعنی اس بہترین موقع کو ترک کرنے کی وجہ سے کہیں ہمارے جسم کو بھی تبدیل نہ کر دیا جائے. یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے معزز دوستو, یہ جمعے کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں جو ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا تھا, مکمل کرا تھا, وہ جمعے کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا
تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے زمین پر بھیجا گیا، یعنی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارادہ کیا، تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس دن اللہ رب العزت اس دنیا کو فنا کر دیں گے، اس دنیا کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی زمین کو بھی پھاڑ دیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ واذا البحار سجرت، دریا غرض ہر ایک چیزوں کو اسی دن فنا کر دیا جائے گا۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرتے نظر آئیں گے۔ یہی وہ دن ہوگا جمعے کا جس دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو اچھے اعمال کے بدلے جنت میں داخل کریں گے، اور نافرمان جنہوں نے نافرمانی کری ان کو جو ہے جہنم میں داخل کریں گے۔ یہی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، جمعے کی نماز کی فضیلت تو اس قدر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے ہمیں یہ ارشاد فرمائی کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ایک فرشتہ، اللہ کا ایک فرشتہ مسجد کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ مسجد کے دروازے پر ایک رجسٹر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پین اور رجسٹر لے کر کے لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اس مسجد کے دروازے سے، اس مسجد کی سیڑھیوں سے سب سے پہلا کون شخص داخل ہوتا ہے۔ جو شخص سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ شرف مل جائے، خوش بخت ہے وہ انسان جس کو یہ ثواب حاصل ہو جائے، جس کو یہ بہترین دولت مل جائے کہ وہ جو ہے جمعے کی نماز میں سب سے پہلا مصلی ہو۔ اس کے لیے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنا قیمتی جانور جو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتہ دیکھتا ہے کوئی دوسرا شخص آیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو جو ہے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا خوش قسمت انسان وہ ہوگا جو دوسرے نمبر پر جس کو جو ہے یہ شرف حاصل ہو جائے، جس کو دوسرے نمبر پر مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہ دوڑ لگا دینی چاہیے، ہم میں سے ہر کسی کو یہ جو ہے سبقت حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ایسے ہی بھری ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ایسے ہی بھری ہوئی ہیں۔ جب وہ کسی نیکی کو دیکھتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی نیکی بیان کری جاتی تھی تو وہ دوڑ لگا دیا کرتے تھے کہ اس نیکی کو ہم سب سے pہلے حاصل کر لیں۔ اسی طرح میرے معزز ساتھیوں، جب کوئی تیسرے نمبر پر آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے جو ہے بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کو جو ہے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پانچواں جو شخص ہے جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو پانچویں نمبر پر جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے معزز دوستو، یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو جو ہے اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ ثواب حاصل ہوتا ہے، جو کچھ نہ کچھ وہ پا لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح فرشتہ جب دیکھتا ہے کہ امام جو اپنے ممبر پر بیٹھ گیا، خطبہ دینے کے قریب ہو گیا، تو وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور اپنے پین کو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور میرے معزز ساتھیوں، ہمیں چاہے خطبہ اردو کا ہو چاہے خطبہ عربی کا ہو، ہمیں خوش دل جمعی کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ سننا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے جو ہے خطبے کے دوران کوئی لغو کام کیا، یعنی جو ہے اصل ثواب تو خطبے کا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں، ہم ظہر میں 4 رکعت جو پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو 2 رکعت کا جو ہمارا ثواب ہے وہ خطبہ ہے، اور 2 رکعت کی جو ہماری نماز ہے وہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اصل خطبہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس خطبے کو جو ہے غور کے ساتھ سنیں۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے جس نے خطبے کے دوران کوئی دوسرا بات کر رہا اس سے یہ تک کہہ دیا کہ چپ ہو جا یا خاموش ہو جا، بتاتے ہیں کہ اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی خطبے کا ثواب ضائع کر دیا، اس نے بھی خطبے کی اہمیت کو ختم کر دیا۔
اس نے بھی خطبے کے مقاصد کو ترک کر دیا، یہ اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب ہم میں سے دیکھنا ہے کہ کون خطبہ کتنے غور سے سنتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خطبے کو غور سے سننا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد کا انتخاب کرتا ہے کہ جس مسجد میں جو ہے جلد سے جلد جو ہے نماز ہوتی ہو، اور ہم بس فوراً اس کو ادا کر کے چلے جائیں۔ یعنی ہم نے ایک جمعے کی نماز کو ایک رسم سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے یہ بوجھ لاد کر کے ختم کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ اردو خطبہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ضروری خطبہ ہوتا ہے، حالات سے آگاہ کرنے کے لیے خطبہ، یہ جو اسلام میں طریقہ بتایا گیا یہ بہت بہترین منظم طریقہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم جو ہے اس منظم طریقے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے آدمی ہیں جو ہے اذان سن کر کے فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور امام جو ہے ان کو خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہو، اور ہم میں سے کتنے ایسے آدمی ہیں جو جلد والی مسجدوں کو ڈھونڈتے تلاش پھرتے نظر آتے ہیں۔ نہ تو ہی ان کو ڈھنگ سے کوئی خطبہ ملتا ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے ڈھنگ سے نماز ملتی ہے، آدھا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس لیے ہماری یہی درخواست ہے اور ہم سب کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے پورا کا پورا جمعے کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری مرادوں کو، ہماری کامیابیوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے میں جلد از جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔